میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ سے کہ جماعت مسلم احمدیہ نام اور طریقہ کار اس موضوع پر اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، اسلامی بھائیوں، اس وقت کے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تبادلہ خیال سے زیادہ اس مسئلے سے متعلق صورتحال کی جو نزاکت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرنا مقصود تھا۔ اسی مقصد کے تحت یہ مجلس بلائی بھی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے 3 علماء کرام کے خطابات سنے۔ مجھے اس وقت اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ احمدیہ مسلم کے نام سے قادیانیوں کی جو پہچان ہے اس کا مختصراً تعارف کروا دوں، اور ان کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالوں۔ موضوع سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے موضوع سے متعلق کچھ باتیں میرے پیشرو مقرروں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کچھ باتیں میں رکھوں گا، لیکن اس کے باوجود بہت سی باتیں باقی رہیں گی جو اس موضوع کی وضاحت کے لیے ضروری ہوں گی، اور اس سلسلے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے جو علماء کرام ہیں وہ اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اس مذہب یا دین کا بانی اور مؤسس ہے، فاؤنڈر ہے، اس کے نام کا جو دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ مرزا غلام احمد، تو احمد جو اس کا نام ہے اس کی طرف نسبت ہے۔ حقیقت میں یہ کون تھا؟ سن 1839 یا 40 غیر منقسم ہندوستان، جس میں بنگلہ دیش اور پاکستان بھی ہندوستان کے نام سے جانے جاتے تھے، اس وقت کے صوبہ پنجاب میں قادیان ایک علاقے کا نام ہے۔ یہاں پیدا ہونے والا ایک شخص، نام و نسب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نسب کی حیثیت سے کسی معروف گھرانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو غلام احمد قادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کی پوری زندگی انگریز حکومت کی وفاداری میں گزری، اور بالخصوص 1857 میں جس وقت پورے ہندوستان نے مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، اس وقت انگریزوں کو بگڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس آدمی نے، غلام مرتضیٰ نے، اپنی معاشی اور اقتصادی حالت کے پتلے ہونے کے باوجود، ناگفتابہ ہونے کے باوجود 50 گھوڑوں سے انگریزی حکومت کی مدد کی تھی کہ اس وقت جو بغاوت انگریزوں کے خلاف ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص، ابتدائی تعلیم اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی، بالکل مبادیات ہی سے اس کا تعلیم سے تعلق منقطع ہو گیا، بہت زیادہ علمی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں جا کر نوکری کرنے لگا۔ غلام احمد قادیانی نوکری بھی کی تو ایک انگریز افسر کی کچہری میں جو ہے کلرک کی حیثیت سے اس نے نوکری کی، اسی حیثیت سے یہ باقی تھا۔ زمانہ بڑا خراب تھا، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ فتنے تھے، بالخصوص آریہ سماجی اور کرسچن مشنریز، یہ دونوں کے دونوں مل کر مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے درپے تھے۔ ایک طرف سے آریہ سماجی ہندو مت کے پھیلانے کی میں زور لگائے ہوئے تھے، دوسری طرف سے کرسچن مشنریز اپنا زور لگائے ہوئے تھے۔
ایسے حالات میں مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے اپنا جو تعارف عوام کے سامنے کروایا، جس کو کہتے ہیں اسٹیج پہ آنا، لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کو ظاہر کرنا، سب سے پہلا تعارف اس نے اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والے ایک درد مند، جو اسلام کا درد مند ہے یا دین کا، مسلمانوں کا خیر خواہ، اس حیثیت سے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اور جب تھوڑا سا لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہونے لگی تو اس نے ایک بہت بڑا اعلان کروایا کہ میں انگریزوں کی یعنی کرسچن مشنریز کی اور آریہ سماجیوں کی جتنے دلائل ہیں، اسلام اور مسلمانوں پر جتنے اعتراضات ہیں، ان سب کا جواب دینے کے لیے 50 جلدوں پر مشتمل، 50 والیوم پر مشتمل ایک کتاب لکھوں گا براہین احمدیہ کے نام سے، اور اس کے لیے مجھے پورے ہندوستان سے چندہ دیا جائے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان کتنی ہی بری حالت میں کیوں نہ ہو، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے دفاع کی بات آئے، اپنی جیب خالی کر دے گا، اپنے پیٹ کو مار کے دے گا، سب کچھ کرے گا۔ سارے ہندوستان سے لوگوں نے پیسہ بھیجنا شروع کیا۔ یہ آغاز تھا اس کے فتنے کا، احمدیت کا یہ آغاز تھا۔ ابتدا میں اس نے اپنے آپ کو مناظر اسلام کی طرف سے مناظرہ کرنے والا اس حیثیت سے متعارف کروایا۔ زمانہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس نے اپنے آپ کو متعارف کروایا کہ میں مجدد ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایک آدمی کو پیدا فرمائیں گے جو دین کے اندر جو کمی بیشی یا لوگ جو غلط فہمیاں پیدا کیے ہوں گے اس کا خاتمہ کریں گے، یجدد لہا دینہا، امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تو کہا میں وہ مجدد ہوں۔ یہ پہلا دعویٰ تھا جو اس نے کیا۔ اس دعوے کے بعد یہ چونکہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس دعوے کے اندر کسی نئی شریعت کے وجود میں لانے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن جو سنجیدہ لوگ تھے ان لوگوں نے پہلے ہی سے اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی کوئی بہت خطرناک معاملہ انجام دینے والا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، سن 1891 1891 اس وقت جب یہ سال شروع ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ مہدی کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے قریب میری نسل میں سے اور خاص طور پہ حضرت فاطمہ کی نسل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا جس کا نام میرے نام جیسے ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ یعنی میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی۔ عقیدہ کیا ہے ان کے متعلق؟ مہدی ایک شخصیت ہے، وہ آئیں گے، وہ جب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ابتدا میں کمزور ہونے کے باوجود ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں غلبہ عطا کریں گے، مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے رہیں گے۔ اس عقیدے کو لے کر اپنا مفہوم دیا، کہا کہ مہدی ایک ایسی شخصیت ہے جو دین کی تجدید کے لیے اور دین کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے آئیں گے، اپنے آپ کو مہدی کہلوایا۔ پھر اس کے بعد اسی سال 1891 میں 1891 میں ہی اس نے اپنا دوسرا جو ہے دعویٰ پیش کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اور ابھی آپ نے سنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ کہ وہی نبی جن کو زندہ اٹھایا گیا تھا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے، وہ آئیں گے، وہ نبی ہونے کے باوجود جب دنیا میں آئیں گے تو ان کی نبوت نہیں رہ جائے گی، وہ امتی بن کر رہیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، مسیح موعود ہوں، اور بالکل میری نبوت باقی ہے، میری نبوت باقی ہے۔ اور یہ زمانہ چلتا گیا، علماء اسلام نے یہ جو دعوے شروع ہوئے تو یہاں سے ہی تردید کا آغاز کر دیا تھا۔ ہر مکتب فکر سے اس وقت نہیں کہ میں سب کے ساتھ نام آپ کے سامنے پیش کروں، مسلمانوں کی طرف سے ہر طریقے سے احتجاج ہوا، لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کو انگریزی حکومت کی پوری پشت پناہی حاصل تھی۔ اور جیسے میں آگے کچھ باتیں واضح کروں گا آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ خالص انگریز کا پیدا کیا ہوا یہ فتنہ تھا، تو اس وجہ سے اس کو ترقی ملتی گئی، یہاں تک کہ سن 1901 کا زمانہ جب آیا تو اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اس نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پورے عالم اسلام کی طرف سے، بالخصوص ہندوستان، بر صغیر ہند و پاک جو اس وقت ہندوستان تھا، اس کی طرف سے علماء کرام نے اس کی تردید کی، تردید میں مناظرے کیے، سب کچھ کیا، بہت کچھ کیا، اور انجام ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا۔ آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ بہت سارے علماء نے ان کے ساتھ مناظرے بھی کیے، ان کے خلاف اپنے کتابچے بھی لکھے، فتوے بھی جاری کیے۔ علامہ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اہل حدیث کی ایک نمایاں شخصیت ہے، ان کو یہ شرف حاصل رہا کہ قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ اگر دیا تو جو ہے علامہ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور ان کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے باقاعدہ اس کے کفر کے فتوے جاری کیے، یہاں تک کہ 15 اپریل سن 1907 کے دن تنگ آ کر خود مرزا غلام احمد قادیانی نے
علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سے اس کے ساتھ مناظرے بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کو بعد میں فاتح قادیان بھی کہا گیا، ان کے ساتھ جو یہ مباہلہ کیا، مباہلہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے، یہ ایک آدمی جو مدعی ہوتا ہے اور جو منکرین ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان معاملہ طے ہوتا ہے کہ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑیں گے نہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا وہی منظور کر لیتے ہیں۔ اور فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جو ہے کہا، لکھا خود ہی مرزا غلام احمد نے، کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہا ہوں اور میں جھوٹا نبی ہوں، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں مجھے موت دے دے، اور اگر میں سچا ہوں تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں تمہیں کالرا یا طاعون، پلیگ کی بیماری میں مبتلا کر کے ہلاک کر دے۔ یہ مباہلہ بہت مشہور ہوا۔ مباہلہ ہو جانے کے بعد، یہ اقرار ہو جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنا فیصلہ اتارا۔ 15 اپریل سن 1907 میں جو مباہلہ ہوا تھا، 26 میں 1908 یعنی 13 ماہ 10 دن، 1 سال 1 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کالرا کی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔ اور یہ سارے کی ساری باتیں خود قادیانیوں کی لکھی ہوئی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو ہے اس کا انجام تھا۔ اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اس نے مباہلہ کیا تھا، اس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتقال کے بعد 40 سال دنیا کے اندر باحیات رکھا۔ سن 1948 کے اندر تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں جا کر ان کا انتقال ہوا۔ یہ جو ہے ایک مختصر سی تاریخ تھی جو اس کی جو ہے مطلب پورے زمانے کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس کے انتقال کے بعد ان کا جو نائب بنا حکیم نور الدین، محققین کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جتنے دعوے، جتنے استدلالات، استنباطات تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ میں نے شروع ہی میں ذکر کیا، کہتے ہیں حکیم نور الدین ہی بنیاد تھا، وہ اس کا جانشین بنا۔ اور حکیم نور الدین کے بعد یہ قادیانی 2 گروہوں میں بٹے، 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک لاہوری کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے اصل قادیانی کہلاتے ہیں۔ اس وقت یہ 2 گروہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر اپنی پہچان قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا تاریخی پس منظر کا مختصر سا خلاصہ تھا، جس کی روشنی میں مجھے آپ کے سامنے احمدیہ فرقے کا تعارف کروانا تھا، تو میں نے یہ بات بیان کر دی کہ اس فاؤنڈر کی طرف منسوب کر کے احمدیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا باتیں ان کے پاس غلط تھیں؟ بہت سی باتیں غلط تھیں، لیکن بنیادی طور پہ کچھ باتیں سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بنیادی مسئلہ جو تھا وہ ختم نبوت کا انکار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ آپ کے بعد اپنے ایک نبوت کا بھی اعلان ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا کیا ہے یہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بڑے مسائل ہوں گے۔ تو ایک عقیدے کا انکار آدمی کے کافر ہونے کے لیے کافی تھا، لیکن اگر آپ قادیانیوں کے لٹریچر کو پڑھ کر دیکھیں گے تو ان کے لٹریچر میں اور بہت نمایاں خصوصیات ان کی نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ سب سے نمایاں ختم نبوت کے مسئلے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے ساتھ بے شمار گستاخیاں انہوں نے کی۔ اگر آپ دیکھیں گے مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی صرف تحریریں، دوسرے حواشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کی اپنی تحریروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ سوتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتے بھی ہیں، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان میری نہیں اس کی ہے، نقل کفر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اپنے الفاظ میں یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کی طرح جماع بھی کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہیں۔ تو میں نے کہا الفاظ بہت سارے حوالے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ، یہ اور ایک نمایاں خصوصیت، بلکہ اس سے بڑی گمراہی ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھنا چاہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخیاں یا اس کی جو غلطیاں تھیں یہ اسی حد تک محدود نہیں۔ آپ کو بتاؤں، قادیانیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی اپنی کتاب ہے، قرآن کے مقابلے میں ان کی اپنی کتاب ہے جو کتاب مبین کے نام سے جانی جاتی، کتاب مبین کے نام سے جانی جاتی۔ اور اس کتاب مبین کا بھی معاملہ اگر آپ کو بتاؤں، انگریز دوستی کا کیسے مظاہرہ اس میں ہوا۔ غلام احمد قادیانی کہتا یہ ہے کہ میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ انگریز فرشتہ ہے، بالکل داڑھی مونڈا ہوا رہتا ہے اور انگریزی ہی میں میرے پاس وحی لے کر آتا ہے، لیکن کتاب مبین کے نام سے اپنی ایک کتاب، اور ان کے اپنے کہنے کے مطابق ہمارا اپنا جو قرآن ہے، جو امت کا قرآن ہے، جو اللہ کا قرآن ہے، اس کے اندر اگر 20 اجزاء کی مقدار دیکھیں جتنی ہوگی کتاب مبین اس کے مساوی کتاب ہے۔
یہ کتاب مبین کہتے ہیں. اور وضاحت کر دوں کہ ابھی علماء کرام کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کے ترجمے کر کے تقسیم کر رہے ہیں, تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کتاب مبین کی وضاحت ہے. یہ نہیں, یہی قرآن جو ہمارا اور آپ کا قرآن ہے, اس کی وہ آیتیں جن کے اندر وہ غلط تعویل کر سکتے تھے, ان کی غلط تعویل کر کے اسے پھیلا رہے ہیں. یہ کتاب مبین نہیں ہے جس کو وہ پھیلانا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں. بڑے لمبے لمبے دعوے تھے, لیکن نبوت کے اخلاق تو دور کی بات, ایک شریف انسان کے اخلاق اس آدمی کے اندر نہیں تھے. اس آدمی کے اندر ایک شریف انسان کے اخلاق نہیں تھے. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جو ہے قادیانیوں سے مناظرے کے دوران غلام احمد قادیانی کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا تھا, کہا تھا کہ میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں. شعر پڑھا تھا, کہا میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں, زباں پہ گالیاں مجنوں سی باتیں. یہی اس کی جو پہچان تھی. اور خود مرزا غلام احمد قادیانی کے جو چیلے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں مقدمہ دائر ہوا, انگریز حاکم کے سامنے مقدمہ دائر ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کی بد زبانی کو لے کر. تو حاکم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بد زبانی جو ہے قابل گرفت ہے. اور غلام احمد قادیانی خود اپنے الفاظ میں لکھتا ہے کہ مجھے حاکم کے سامنے معذرت کرنی پڑی. نبی ایسا نہیں ہوتا, نبی تو دور کی بات, ایک شریف انسان ایسا نہیں ہوتا. یہ اس کی ایک اور پہچان. کچھ اور باتیں اس کے تعلق سے ذکر کر دوں. انگریز نوازی کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, یہاں تک کہ اس نے براہین احمدیہ جو لکھنی شروع کی, 50 جلدوں کا وعدہ تھا, امت سے پیسہ تو پورا لیا, مرتے دم تک صرف 5 جلدیں, اور وہ بھی 5ویں جلد انتقال کے بعد چھپی, اور اس کے اندر یہ جملہ دے دیا کہ میرا وعدہ 50 جلدوں کا تھا, لیکن میں نے 5 جلدیں لکھ لی ہیں, کمی صرف 1 صفر کی ہے, لہٰذا میں نے اپنے وعدہ خلافی نہیں کی ہے. یہ اس کا اپنا دعویٰ تھا. تو اس براہین احمدیہ کی جب تیسری جلد نکلی تھی, تو تیسری جلد کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے مطلب یہ صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ انگریز حکومت یہ شرعی حکومت ہے, اس کی اطاعت کرنا ہم سب پر واجب ہے, فرض ہے. یہ انگریز نوازی کی واضح مثالیں ہیں جس حوالے سے احمدیت پہچانی جاتی ہے یا غلام احمد قادیانی کا مذہب پہچانا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر گستاخیوں کی انتہا یہاں تک دیکھیں کہ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی آخری زندگی میں اور اس کے بعد قادیانیوں نے کیا کیا, جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ گھرانے کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, قادیانی کے گھر والوں کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. امہات المومنین کے لیے جو ام المؤمنین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, قادیانی کی بیویوں کے لیے ام المؤمنین کا لفظ استعمال کیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے لیے صحابی کا جو پیارا لقب استعمال کیا جاتا ہے, اس نے اپنے لوگوں کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا اور بعد کے لوگوں نے استعمال کیا. یہ ساری گستاخیاں کی, اور یہ گستاخیاں یہیں تک نہیں رکی, یہاں تک پہنچی مکہ اور مدینہ کی تک توہین کی. کہا قادیان جہاں ان کا مستقر ٹھکانہ ہے, قادیان مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ افضل ہے. اور آج بھی یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ قادیان میں ان کا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے, سالانہ اجتماع کے موقع پر جب بھی یہ جمع ہوتے ہیں تو اس اجتماع کو وہ حج کہتے ہیں, وہ اس اجتماع کو حج کہتے ہیں. یہ ان کی جو ہے مطلب پہچان ہے. انہی ساری باتوں کو اور بہت ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے امت مسلمہ نے ربیع الاول کے مہینے میں سن 1394 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق اپریل سن 1974 میں مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر نگرانی, اور رابطہ عالم اسلامی عالم اسلام کی ترجمان ایک تنظیم ہے, ایک مجلس ہے, اس نے قادیانیوں کے جملہ عقائد کا جائزہ لینے کے بعد یہ متفقہ فیصلہ صادر فرمایا کہ قادیانیت مسلمانوں کا ایک گمراہ فرقہ نہیں ہے, قادیانی کافر ہیں, اور قادیانیت ایک مستقل مذہب ہے. اور یہ فیصلہ میں نے جیسے کہا رابطہ عالم اسلامی سے صادر ہوا, اور اس فیصلے کے بعد ان کا شمار کافروں کی حیثیت سے ہی ہوتا ہے. اور اسی چیز کو ہم اور آپ کو جاننے کی اصل میں ضرورت ہے. اور یہ چیز یہیں تک باقی نہیں رہی, سلسلہ آگے بڑھا. سن 1984 میں پاکستان کے اندر معلوم ہے قادیان وہی پاکستان ہی کا حصہ ہے اس وقت, تو وہاں پارلیمنٹ میں باقاعدہ یہ بحث ہوئی. پوری بحث کے بعد 1984 کے اندر یہ فیصلہ ہوا پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر کہ ان کی حیثیت پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت کی ہوگی. یہ مسلمان نہیں ہوں گے, یہ غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے رہیں گے. اور اس کے بعد ان پر پابندی ہے کہ وہ اپنے جانشینوں کے لیے خلیفہ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے, اور صحابی کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے, اپنی عبادت گاہوں کے لیے مساجد کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. یہ کافر ہیں, اسلام اور متعلقات اسلام سے متعلق کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ قادیانیوں سے متعلق, احمدیہ سے متعلق بہت مختصر تعارف تھا, لیکن مختصر ہونے کے باوجود اس لیے طویل ہوا کہ باتیں جیسے میں نے کہا بہت ساری ہیں. اب رہی بات میرے موضوع کا دوسرا حصہ, کام کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کا.
حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے کہ آدمی کو سب سے پہلے گہرائی سے ان کے پورے مشن کا جائزہ لینا چاہیے. جب تک آدمی جو ہے پورے طریقے سے مشن سے واقف نہیں ہوگا وہ کما حق ہو اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا. لیکن جب مجھے موضوع دیا گیا اور مجھ سے جتنی کچھ ہو سکی کوشش, اس کی روشنی میں جو ان کے کام کرنے کے طریقے سمجھ میں آئے وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں. سن 1930 کی بات ہے. سن 1930 کی بات ہے. جامعہ ازہر جو اس وقت پورے عالم اسلام کا مرکز تھا, علوم کا مرکز تھا, وہاں 2 طلبہ داخل ہوئے, قادیانی 2 طلبہ داخل ہوئے, اور وہاں داخل ہو کر انہوں نے قادیانیت کی. داخل ہوئے طالب علم کی حیثیت سے اور انہوں نے قادیانیت کی تبلیغ کرنا شروع کی. وہاں کے کلیت اصول الدین اس فیکلٹی کے جو ہیڈ تھے شیخ عبد المجید اللبان کہلاتے ہیں, ان کی زیر نگرانی ان کے سامنے ان کا موضوع پیش کیا گیا, ان کے سامنے رکھا گیا, اور گفتگو کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کافر ہیں اور ان کو جامعہ ازہر سے نکالنا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ تعلیم کے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں. ایک بات دیکھیں, 1930 کی بات کر رہا ہوں, اور 1930 سے انہوں نے یہ مشن اپنایا کہ دین اور اسلام کی تعلیم و تعلم کے جو مراکز ہو سکتے ہیں ان کو انہوں نے ہدف بنایا. یہ بتاتا ہے ہم کو ان کے کام کرنے کا ایک طریقہ کہ یہ تعلیم کے جو مراکز ہیں جہاں پڑھنے والے, ازہر تو ویسے دینی علوم کا بھی گڑھ ہے, لیکن وہ یونیورسٹیاں, وہ کالجز, وہ اسکولز یا وہ مقامات جہاں علم تو ہے لیکن دین نہیں ہے, اس مقام پر یہ لوگ اپنا جو ہے کام بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ایک مقام ہے جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں. دوسرا کام طریقے کا, کہ دوسرا کام کرنے کا دوسرا جو طریقہ ہے, آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ پر لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام ہیں. انہی میں سے ایک پروگرام ہے پال ٹاک. پال ٹاک جو ہے ایک اتنا پاپولر پروگرام ہے کہ عام طور پہ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. آپ کو یہ بات بتاؤں, اسلام کی تبلیغ کے نام پر پال ٹاک کا سب سے پہلے جنہوں نے استعمال کیا وہ قادیانی ہیں. پال ٹاک کا سب سے پہلے استعمال کرنے والے وہ قادیانی ہیں. یہ انٹرنیٹ کے استعمال دیکھیں, ایک دوسرا میدان ہمارے سامنے کھولتا ہے کہ وہ کس کس میدان میں کام کر رہے ہیں. تیسری ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں, ابھی ذکر بھی ہوا اس کا. برطانیہ سے ایک چینل ہے, برطانیہ سے ایک چینل جو ہے نشر ہوتا ہے جس کا نام ہے اسلام ٹی وی. اسلام ٹی وی. اسلام ٹی وی کے نام سے جو چینل چلتا ہے وہ قادیانیوں کا ترجمان, قادیانیت ہے پوری اور کچھ نہیں. تو ٹی وی چینل ان کے اپنے ہیں جس کے ذریعے یہ جو ہے اسلام کی تبلیغ یعنی اپنے اسلام جسے وہ اسلام کہتے ہیں یا احمدیت جسے کہیے یا گمراہ کرنے والی قادیانیت کہیے, اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک اور میدان, انٹرنیٹ کے میدان سے ہٹ کر ٹی وی چینلوں کا میدان, اس کو جو ہے مطلب ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بات اور آپ کو بتاؤں, اس وقت جو قادیان ہے, قادیان جو شہر ہے, یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو جو ہے وقف کر دیا گیا قادیانیوں کے لیے. لیکن یہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ پاکستان کا جو سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ خان, ظفر اللہ خان پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ, یہ قادیانی تھا. اس نے اپنے زمانے میں حکومت کی طرف سے یہ زمین الاٹ کروا دی, اور آج یہ صورتحال ہے کہ حکومت پاکستان چاہ کر بھی اس زمین کو واپس نہیں لے سکتی ہے. یہ ہمیں ایک اور میدان ہمارے سامنے لاتی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں تو ان لوگوں پہ کام کرتے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں, ایسے مناصب پر ہوتے ہیں جہاں سے ان کی پشت پناہی پوری کی پوری ہوتی ہو. اور بعید نہیں کہ ظفر اللہ خان کو وہاں لانے میں انگریز حکومت کا ہاتھ رہا ہو, پہلا وزیر خارجہ بنوانے میں انگریز حکومت کا ہاتھ رہا ہو جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں, سن 1967 میں 1960 پر 7 میں عرب اسرائیل کی جس وقت جنگ ہوئی تھی, آپ کو معلوم ہے ابتدا میں عرب غالب آ رہے تھے, بعد میں جا کر جب مغلوب ہوئے اسرائیل جو ہے غالب آیا تھا, اور وہاں 1967 کی جنگ ہوئی تھی. جس وقت عربوں کو شکست کا سامنا ہوا, مورخین نے یہ بات نقل کی ہے, اسرائیل میں جشن ہوا تو دوسرا مقام قادیان تھا جہاں پر یہ جشن منایا گیا تھا. یہ اسرائیل کی ان کی یہود نوازی یا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خالص یہودیت کی دوسری شکل ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک اور چیز تھی کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. کام کرنے کے تعلق سے خواص کی بات میں نے کہی, اور ایک بات آج یہاں بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ معاف کیجئے, ہمارے یہ جلسے جلوس جو بھی ہوتے ہیں, اس قسم کے پروگرام یا دینی مجلوں میں ہمارے جو مضامین لکھے جاتے ہیں یا ہمارے جو بھی ہدایتیں جاتی ہیں, یہ عام طور پہ معاشرے کا جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے, درمیانی طبقہ, ان کے کانوں تک پہنچتا ہے. عام طور پہ جو اونچے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے اپنے بزنس اور اپنی فیملی اور اپنے اس سے فرصت نہیں ملتی, ان لوگوں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی, اور ان کا معاملہ یہ کہ وہ جاتے وہاں ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچتے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر مستقبل کا لائحہ عمل کوئی بنتا ہو تو اس طبقے کو بھی پوری طریقے سے ذہن میں رکھا جائے, اور وہ طبقہ جو معاشرے کی گرفت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہاں ہم اپنی نظر جو ہے ضرور رکھیں. اور تیسری بات, کام کہاں کرتے ہیں؟ آج سے 25 سال پہلے تقریباً افریقہ میں ایک سروے کیا گیا. افریقہ میں ایک سروے کے مطابق اس وقت
5000 ایسے افراد تھے جو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے کلی طور پہ فارغ تھے، وقف تھے. 5000 صرف ایک افریقہ کے اندر. اور کب یہ؟ آج سے 25 سال پہلے کا سروے. بدقسمتی ہے ہماری کہ آج ہم جہاں گفتگو کر رہے ہیں، جن کی بات کرنے جا رہے ہیں، ان کے متعلق جو اپڈیٹ بھی نہیں ہم، یعنی ہمیں جو تازہ صورتحال کا کما حق وہ اندازہ بھی نہیں. اور میں نے تلاش کیا تو اس قسم کے سروے جو ہے اب ہمارے پاس دستیاب مجھے نہیں ملے. اگر کسی اور کو ملے ہوں گے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سامنے لائیں تاکہ صورتحال کی نزاکت کا ہمیں احساس ہو سکے. تو صرف افریقہ کے اندر 5000 مبلغ جو پوری طریقے سے فارغ تھے اس کی قادیانیت کی تبلیغ کے لیے. یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے 25 سال پہلے کے سروے کی بات میں کر رہا ہوں. اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان جیسے ماحول کے اندر ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آبادیاں جہاں پہ نام کے مسلمان رہتے ہیں اور جنہیں اللہ کا نام تو معلوم لیکن اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو معلوم ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کے طریقے کا علم نہیں ہے. دین تو نام جانتے ہیں اسلام ہے لیکن اسلام کیا چیز ہے معلوم نہیں. یہاں کئی طریقوں سے یہ جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بستی میں جاتے ہیں، اگر کچھ آبادی مسلم نظر آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں مسجد ہے. اگر مسجد ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس مسجد کا امام ایک قادیانی کو رکھ دیا جائے، مسجد کا امام قادیانی کو بنا دیا جائے. اور بسا اوقات ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں موجود پہلے سے ایک امام کو زبردستی چال چل کر کچھ اس کے خلاف مسائل کھڑے کر کے اس کو نکالا گیا اور قادیانی کو وہاں بٹھایا گیا اگر مسجد ہے. اور اگر مسجد نہیں ہوتی ہے تو یہ آگے بڑھ کر پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مسجد بنا دیں گے اور فری میں ہم آپ کو مفت میں آپ کو جو ہے امام بھی دے دیں گے. مسجد بھی ہماری، امام بھی ہمارا، اور آپ لوگ جو دین سیکھیے سکھائیے. اور مسلمان کبھی نہ نہیں کہے گا نا تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مطلب اس کا شکار ہو جاتے ہیں. چھوٹی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ضلع گوداوری کو آپ جانتے ہیں، آندھرا کا ایک علاقہ ہے. وہاں کا ایک سروے ہمارے ایک معزز عالم نے کیا تھا. انہوں نے بتایا صرف ایک ضلع کے اندر 12 مساجد جو قادیانیوں کی بن چکی ہیں. 1000 آدمی ایسے ہیں جو قادیان جا کر حج کر کے آ چکے ہیں. وہ نہیں جو مطمئن ہے، صرف 1000 آدمی صرف ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں جو قادیان جا کر حج کر کے جا کے آ چکے ہیں. اور تیسری بات زیادہ خطرناک، 200 بچے ایسے ہیں اس علاقے سے، 200 بچے ایسے ہیں جو بھیجے جا چکے ہیں قادیان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جب وہ واپس لوٹیں گے یہ 200 مبلغ ہوں گے جو ایک ضلع پر محنت کریں گے قادیانیت کی تبلیغ کے لیے. یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ ان کے کام کرنے کا نہج ہے. اور اتنا ہی نہیں، کام کرنے کے طریقوں میں سے یہ بھی ابھی پچھلے دنوں جو ہے مطلب یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ خود ہمارے اور آپ کے کرناٹک کے اندر وہ علاقے جن کو ہم قریہ کہتے ہیں، جن کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ان علاقوں کے اندر یہ تک صورتحال ہے کہ وہاں قادیانی آ کر اپنا تسلط جما چکے ہیں. اور تھوڑے بہت غیور مسلمان جن کو دین کا پتہ تو نہیں لیکن غیرت تو ہے کم از کم، وہ اگر ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی قادیانیت کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو قادیانی پورے مل کر بستی میں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ انتہا ہے، یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے کہ یہ جو ہے آ کر ہمارا بائیکاٹ کریں. یہ کسی اور کے نہیں، آپ کے اپنے کرناٹک کی بات ہو رہی. تو یہ ان کے کام کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد 2 گزارشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے کہ قادیانی فتنے کو آپ کسی ایک پس منظر سے مت دیکھیے، کسی ایک حیثیت سے مت لیجیے. اسے کئی حیثیتوں سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلی حیثیت میں جس پہ زور دینا چاہوں گا، معزز علماء کرام موجود ہیں جن کی زیر نگرانی کئی ایک ملی کام انجام پا رہے ہیں. میں یہ درخواست آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ بھائیوں کے سامنے بھی کہ آپ سب جڑ کر اس کے لیے سامنے اس مسئلے کو اس حیثیت سے اٹھائیں کہ اسلام اور متعلقات اسلام کی نسبت اختیار کرنے کا حق مسلمانوں کو ہے. اور قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی غیر مسلم ہیں. یہ مسلمانوں کا عالمی سطح پر بھی فیصلہ ہے اور خود ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت شمار کیا جاتا ہے. اس مسئلے کو ہم اس حیثیت سے حساس سمجھتے ہیں کہ اگر قادیانی اپنے نام کے ساتھ مسلم کا لفظ یا مسجد کا لفظ یا اسی طریقے سے قرآن کا لفظ کوئی اور استعمال کرتے ہیں تو یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کوئی ہمارے گھر میں گھس بیٹھے اور ہمیں گھر سے باہر نکالنے کی بات کرے. حکومت کے سامنے اس مسئلے کو اس حیثیت سے اٹھائیں کہ اسلام اور متعلقات اسلام سے متعلق کوئی چیز یہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے قانونی جنگ جتنی لڑی جا سکتی ہے لڑی جائے اور حکومت کے سامنے اس حیثیت سے اس مسئلے کو اٹھایا جائے. اور دوسری بات جو کہنا چاہوں گا، معزز علماء کرام نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ قادیانی اس وقت مسلمانوں پر بھی محنت کر رہے ہیں، زیادہ غیر مسلموں پر محنت کر رہے ہیں. بعض بھائی یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں گے چلو غیر مسلموں پہ محنت ہوئی تو ہمارا کیا بگڑ رہا ہے. نہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اس میں اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی طرف پلٹنے کی جو ایک لہر چلی ہوئی ہے، بالخصوص مغربی دنیا کے اندر اسلام کے نام پہ جو بھی ملتا ہے لوگ جو ہے لے کر پڑھنا چاہتے ہیں
اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بڑی تعداد، بھٹکی ہوئی انسانیت کی ایک بڑی تعداد جو صحیح اسلام، خالص اسلام کی طرف آ سکتی تھی، اس اسلام کے نام لیوا گروہ کی وجہ سے حقیقی اسلام تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ جو اسلام تک پہنچ سکتے تھے وہ کفر سے نکل کر کفر ہی میں جا رہے ہیں، وہ اسلام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو اس حیثیت سے اسے معمولی مسئلہ نہ سمجھیں، اس حیثیت سے اسے معمولی مسئلہ نہ سمجھیں کہ غیر مسلموں پر زیادہ محنت ہو رہی ہے، نہیں، یہ ہمارا نقصان ہے کہ اللہ کے بندوں کی ایک بڑی تعداد کوشش کے باوجود بھی اسلام تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو اس راہ میں حائل ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے تعلق سے جہاں تک بات ہے، کئی حیثیتوں سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قریہ تک، یہ بس شہروں پر محنت کی بات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ یہاں کسی نہ کسی حوالے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ قریہ تک پہنچ کر اس عقیدے کو اور اس گمراہ فرقے کا تعارف کروانے کے لیے کوئی مضبوط لائحہ عمل تیار کریں۔ مجھ سے پیشرو علماء نے کہی، میں بھی پرزور الفاظ میں اسی کی درخواست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے جمعہ کے خطبات میں مختلف موضوعات کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بات تو آتی ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا دین اتباع ہی اتباع ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی جہاں بات آتی ہے تو دو جملے ہر عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، اس کے فتنے سے بچیں جو احمدی کہلاتے ہیں، جو اس طرح کہتے ہیں۔ 2 منٹ ہر خطیب کے پتہ نہیں کتنی زندگیوں کو اس کفر و الحاد سے بچا لے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ قوم کے جو یہاں نمائندہ شخصیات موجود ہیں اس پہلو پر جو توجہ دیں گے اور اس قسم کی ہدایات اپنے واعظین اور خطباء کو دیں گے کہ وہ اس فتنے کی طرف سے اب وقتی طور پہ نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ایک لہر چلی ہے، پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں، مختلف مکاتب فکر کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور اجتماعی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اسے اس فتنے کے انجام تک پہنچنے تک جاری رکھا جائے، یہ میری درخواست ہے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دین اور ایمان کا ایک مسئلہ سمجھ کر ہر قسم کی قربانی دینے اور ہر قسم کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے نبوت کا تحفظ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی خدمت اور اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔